السلام علیکم، ہاؤ آر یو؟ سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے چینل کو سبسکرائب، اس کے بعد آپ نے ویڈیو جو ہے نا وہ پوری دیکھنی ہے. اوکے، میرا ایکچولی مقصد یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں موٹیویٹ کرنا آپ کو. اگر کسی کے اندر میری وجہ سے اچھا بدلاؤ آ جاتا ہے نا تو اس سے زیادہ اور اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. آج بھی میں آپ کے ساتھ نا ایک واقعہ شیئر کرنے لگی ہوں. ویسے میں آپ کو بتاؤں، ہم اپنے اندر خود بھی بدلاؤ لا سکتے ہیں، لیکن ہم انسان ہیں نا، ہمارے اندر بھی کبھی کسی کے لیے نفرت، سختی، حسد آ سکتا ہے، لیکن ہم اس کو ایزیلی اپنے آپ کو ہم چینج کر سکتے ہیں. ہم اپنی ذات کا وقتاً فوقتاً جائزہ لیں، ٹھیک ہے، کہ کہیں میرے اندر کسی کے لیے اگر سختی آ گئی ہے تو میں اس سختی کو جو ہے نا آہستہ 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 کم کروں. میں عادت ڈالوں کہ میں اس انسان جس سے میں اتنا نفرت کر رہی ہوں، تو میں سب سے پہلے وہ ریزنز اپنے سامنے رکھوں. پھر میں سوچوں کہ کیا یہ اتنے بڑے ریزنز ہیں، کیا ان ریزنز کو ختم نہیں کیا جا سکتا، یا ان کو نظر انداز نہیں کر سکتی میں کر سکتی ہوں. دیکھیں، انسان کے لیے سب کچھ ممکن ہے، ٹھیک ہے. تو کسی سے جو ہے نا نفرت کرنا اگر ممکن ہے نا، تو محبت کرنا بھی ممکن ہے. کسی کے لیے اپنے دل میں رحم لانا بھی ممکن ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا ان پہ بھی سوچنا چاہیے. خیر جی، کچھ سال پہلے کی بات ہے، جب میں پنڈی میں نئی شفٹ ہوئی تھی نا، تو جس محلے میں رہتی تھی وہاں پر ایک اندلی باجی رہتی تھی. تو ان کے ساتھ نا سلام دعا ہوگی. میری امی کی پہلے ان کے ساتھ سلام دعا ہوئی، کیونکہ میری امی آتی جاتی رہتی تھی ہمارے گھر. تو امی جب بھی ہمارے گھر آتی تھیں نا، تو باہر سے کوئی بھی چیز منگوانی ہوتی تھی تو وہی جاتی تھیں شاپس وغیرہ پہ. تو آتے جاتے ان کی اندلی باجی سے سلام دعا ہوئی، پھر باجی ہمارے گھر آنا شروع ہو گئی. تو بڑی ہی، میں کہتی ہوں، فرشتہ صفت عورت تھیں. بڑی ہی ان کی جو ہے نا عادات اچھی تھیں. ان کی تربیت یقیناً ایک اچھی ماں نے کی تھی، اور ایک رحم دل ماں نے کی تھی، یقیناً رحم دل. اچھا جی، وہ کیا تھا کہ ان کی ایک نند تھی. اب ان کی ساس کی ڈیتھ ہوئی ہوئی تھی اندلی باجی کی، اور سسر جو تھے وہ ویل چیئر پہ تھے. ان کے ہسبینڈ بھی اچھا کماتے تھے. تو سارے باقی بہن بھائیوں کی تو انہوں نے شادیاں مطلب ان کی والدہ ہی کر کے گئی تھیں، لیکن جو ان کی چھوٹی بہن تھی نا، تو اندلی باجی کی جو سب سے چھوٹی نند تھی نا، وہ ان کے پاس ہی رہتی تھی، کیونکہ امی کی ڈیتھ کے بعد اور ابو ویل چیئر پہ، تو وہ لوگ ان کے ساتھ ہی رہتے تھے. اب جب بھی میری امی آتی تھی نا میرے گھر، تو اندلی باجی نے آ جانا، اور ایسی باتوں میں وہ میری امی سے اکثر کہا کرتی تھیں کہ کوئی اچھا سا لڑکا ہو، رحم دل سا، نرم دل، شریف ہو، اچھی فیملی ہو، اس کی ماں اور بہنیں بھی اچھی مطلب نرم دل والی ہوں، تو مجھے ضرور بتائیے گا. اور میری جو نند ہے نا، میں اپنی نند کا کسی ایسے گھر میں رشتہ کرنا چاہتی ہوں جو چھوٹی فیملی ہو اور رحم دل لوگ ہوں، کیونکہ میری ساس کی ڈیتھ ہوئی ہے اور اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہی ہے. تو اگر میں دیکھے بالے بغیر اس کی شادی کر دوں گی نا، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گی. میں خود بھی بیٹیوں کی ماں ہوں، ان کی اپنی بھی بیٹیاں تھیں، چھوٹی چھوٹی تھی، بڑی کیوٹ سی. ویسے بھی نا وہ اپنی نند کا بہت خیال رکھتی تھیں، جیسے اپنے کپڑے لانے ویسے ہی اپنی نند کا. اور بہت ہی مطلب وہ لڑکی جو تھی نا، وہ خوش باش اور ریلیکس نظر آتی تھی نا. اور ان کے گھر کا ماحول بھی بہت اچھا تھا، بہت ہی ریلیکس رہتی تھی وہ بچی. ایسا نہیں تھا، مطلب بندے کا پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ بندہ سٹریس میں ہے، یہ بندہ ٹینشن میں ہے، اس کو کوئی پریشانی ہے. ایسا کبھی بھی ہم نے نہیں فیل کیا. ہنستی کھلکھلاتی رہتی تھی، اور دونوں نند بھابھی کوکنگ کر رہی ہیں، بازار جا رہی ہیں، یہ وہ سب کچھ نا. اچھا، ایک دن نا میں نے ایسی ہی باجی سے کہا، میں نے کہا کہ آپ اتنا سوچتی ہیں اپنی نند کے بارے میں، حالانکہ بھابیاں تو کہتی ہیں کہ بس سر سے جو ہے نا اس کو بوجھ سمجھ کے اتارتی ہیں، چاہے اگلے جیسے بھی ہوں، تو آپ اتنی احتیاط کر رہی ہیں اس کا رشتہ کرنے میں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو، میری بھی 2 بیٹیاں ہیں، تو اگر میں آج اس کے ساتھ کچھ برا کروں گی نا، تو کچھ سالوں کے بعد نا وہ واپس میرے گھر میں پلٹ کے آ جائے گی چیز. حتیٰ کہ وہ یہ کہتی تھیں کہ اس کی جو بڑی بہنیں ہیں یا دوسرے بھائی بھابیاں ہیں نا، اگر وہ اس کے بارے میں نہیں بھی سوچتے نا، تو میں نے اس کے بارے میں سوچنا ہے، کیونکہ اس کی ماں اس کو میرے سپرد کر کے گئی ہے، تو یہ میری ذمہ داری ہے. تو اگر وہ مجھے امانت سونپ کے گئی ہیں نا، تو میں نے اس میں خیانت نہیں کرنی. تو دیکھیں کتنی پیاری باتیں وہ کرتی تھیں. اور اگر ساری بھابیاں، میں کہتی ہوں، ایسی ہو جائیں نا، تو سارے دکھ درد ہی جو ہے نا ختم ہو جائیں، میں کہتی ہوں. تو کسی کا دکھ بڑھانے کے بجائے نا دکھ کم کرنے والے بنے، اور تھوڑی سی کوشش کریں. دیکھیں، تھوڑی سی کوشش کریں اپنے اندر بدلاؤ لانے کی. پتہ ہے، بعض اوقات نا ہم لوگ کسی کے گناہ کی سزا کسی کو دے رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جس کے لیے ہم نے اپنے دل کو سخت کیا ہے، کیا اس نے بھی کوئی ہمارے ساتھ برائی کی ہے یا نہیں. اگر اس انسان نے ہمارے ساتھ کچھ برا نہیں کیا نا، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو سزا دینا بنتا نہیں ہے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ساس یا سسر کی جو ہوتی ہیں نا سختیاں، ان کی بے انصافیاں، اس کا بدلہ ہم لوگ نندوں پہ اتار رہے ہوتے ہیں. تو یہ غلط بات ہے، اس کو چینج کرنا چاہیے. کیونکہ پتہ ہے کیا، جب ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں نا، تو ہم خود کوڑ رہے ہوتے ہیں اور خود جل رہے ہوتے ہیں اندر سے، اور اپنے آپ کو ہم سب سے پہلے تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں. دوسرے کو تو بعد میں پہنچتی ہے نا. تو اگر کوئی بات پسند آئی ہے تو کامنٹ ضرور کریں.